اب اللہ نے کیا کہا کہ یہ سب کرنے کے بعد آ کے مجھ سے بخشش طلب کرے۔ اب اگر یہاں پہ ہم سوچیں تو دنیا کے اعتبار سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، بڑا قریبی آپ کا کوئی جاننے والا تھا، آپ کو بڑا محبوب تھا، والدین کی اگزامپل لے لیتے ہیں۔ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا اس کا ریلیشن شپ تھا، لیکن اس سے کوئی غلطی ہوگی، والدہ کو غصہ آیا، والدہ ناراض ہوگی، گھر سے نکال دیا۔ اب اس بیٹے کو احساس ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، اس کو احساس ہو گیا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تو اب اس کو اگر جا کے سمجھایا جائے کہ بھئی جاؤ جا کے تم اپنی ماں سے معافی مانگ لو، تو 2-3 ڈیفرنٹ رسپانسز آ سکتے ہیں ماں کی طرف سے۔ ماں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی بیٹا ماں کے پاس معافی کے لیے جائے تو پہلی آپشن کیا ہے کہ والدہ کہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور ایسے کیسز ہیں کہ وہ والدہ ہو یا والد ہو، وہ اپنے بچے کی حرکتوں کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے تنگ آئے تو کہتے ہیں بھئی اب میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا یا نہیں بات کروں گی۔ تو ایک تو یہ رسپانس ہے کہ بھئی وہ نہیں ماننے والی، جو مرضی کر لو۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ اچھا جا کے معافی مانگو، تو معافی مانگو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے، ہے تو تمہاری ماں ہی نا، ٹھیک ہے، پیدا اسی نے تمہیں کیا، تم اسی کے جسم کا ایک حصہ ہو، تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے۔ یہ ایک آپشن ہے، اس کا کیا مطلب ہے 50% چانس ہے کہ شاید معاف کرے، شاید معاف نہ کرے۔ اور تیسری آپشن ہے کہ گارنٹی والی، کہ اچھا تم جاؤ جا کے اپنی ماں سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے گی، میں جانتا ہوں وہ بڑی اچھی خاتون ہے، وقتی طور پہ غصہ کیا ہوا ہے، لیکن اگر تم جا کے ان سے معافی مانگو گے تو وہ معاف کر دے گی، گارنٹی۔ تو ماں جیسی ذات جو اپنے بچے سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ اگر کہیں غلطی ہوگی، اس کے حقوق میں کہیں کوتاہی ہوگی، اور معافی مانگنے کی جب نوبت آئی تو اس میں بھی بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں، شاید معاف کرے، شاید نہ کرے، ہو سکتا ہے ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے معاف کرے، بعد میں نہ کرے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے، وہ کئی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے کیا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ثم یستغفر اللہ، کہ پھر یہ گناہ کرنے کے بعد جائیں اور جا کے اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آپشنز میں سے پہلی آپشن نہیں کی کہ اچھا جب یہ اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا اللہ نے، کیونکہ تم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، کوئی معافی نہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ نہ ہی اللہ نے یہ کہا کہ اچھا یہ اگر توبہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، یہ دوسری آپشن تھی۔ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب یہ اللہ سے بخشش طلب کریں گے، جب یہ اللہ سے بخشش طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یجد اللہ غفورا رحیما، جب یہ اللہ سے بخشش طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو معاف کرنے والا، بخش دینے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے کہ گارنٹی ہے۔ تم نے گناہ کیا، کئی سال گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے روزے نہیں رکھے، تم نے شراب پی، تم نے زنا کیا، تم نے چوری کی، تم نے لوگوں پہ ظلم کیا، اور تم نے جو ہے وہ ہر طرح کا گناہ کیا، اور صرف ایک سال نہیں بلکہ کئی سالوں سے تم نے گناہ کیا، اور کئی سال گناہ کرنے کے باوجود اب تمہیں احساس ہو رہا ہے اور تمہیں خیال آ گیا کہ اب تم اللہ کے سامنے جا کے توبہ کرنا چاہتے ہو۔ اب جب تم اتنے لمبے چوڑے گناہوں کا پلڑا لے کے اور گناہوں کا ایک پلندہ لے کے اللہ کے سامنے آ رہے ہو، اور اس میں صرف اور صرف صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ ظلم بھی ہے، اور جو ظلم بھی کیا اس کے باوجود تم آ رہے ہو، لیکن ایک کام تم نے کرنا ہے، کیا اللہ کے سامنے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت،
اور یہ کس کے لیے ہے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آپ سوچیں کہ ایسا شخص جو 20 سال تک گناہ کرتا رہا اور اس کے گناہ کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا، خفیہ گناہ تھا، تو پہلی رحمت اللہ کی کیا ہوئی کہ اللہ نے 20 سال تک اس کے گناہ پہ پردہ رکھا اور اس کے گناہ کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا۔ یہ اللہ کی رحمت کی پہلی شکل ہے۔ اور دوسری کیا کہ گناہوں کرنے کے باوجود 20 سال بعد آ کے تم توبہ کرو گے تو بنی اسرائیل کی طرح تمہارے دروازوں پہ نہیں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ فلاں دن اس نے شراب پی تھی، فلاں دن اس نے زنا کیا تھا، فلاں دن اس نے چوری کی تھی، فلاں دن اس نے والدین کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ نے سارے گناہوں پہ پردہ رکھا، اور پردہ رکھنے کے باوجود جب تم اللہ کے سامنے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تم اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ اور یہاں پر ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہاں سے ایک چیز پتہ لگتی ہے ہمیں کہ گناہ کا ہونا، انسان جتنا مرضی کوشش کرے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے گناہ خود سے کرنے ہیں، لیکن اللہ نے اگر یہ آیت دی ہے ایسے لوگوں کے لیے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم فرشتے نہیں ہو، تم سے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے گی نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن اگر ہو گئی تو تمہارے لیے راستہ بڑا کھلا ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے، اور جب وہ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ان کو بخش دے گا۔